یا 66 ملین روپے کی بنتی ہے۔ ملتان کے ریلوے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کے بالکل نزدیک ایک جگہ ہے جس کو ڈبل پھاٹک کہا جاتا ہے، وہاں پر ریلوے کی اراضی پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر کافی ساری دکانیں بنی ہوئی ہیں ریلوے کی۔ انتظامیہ کی جانب سے ایک آکشن کی گئی، آکشن کے اندر وہ تمام دکانیں جو ہیں وہ لیز پر دی گئیں، اور اس کے اندر جو کرپشن کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا کہ ایک دکان نمبر جس کو 5 بتایا گیا ہے، اس کا سالانہ کرایہ 2,15,000 روپیہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی بالکل ایک دیوار کے ساتھ دکان ہے، دکان نمبر 6، اور اس کا سالانہ کرایہ جو ہے وہ صرف اور صرف 60,000 روپے بتایا گیا ہے، جو کہ مہینہ کا 5,000 روپے تقریباً بنتا ہے۔ تو کرپشن کہہ لیں کہ من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے جو لیزنگ کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا، اس کے اوپر آڈٹ کرنے والوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی دیوار کے ساتھ اور ایک ہی سائز کی دکانوں کے کرایوں میں اتنا ڈفرنس کس طرح سے آ سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک میٹنگ ہیڈ ہوئی تھی 17/4/2023 کو، جس کے اندر جو ہے یہ معاملہ اٹھایا گیا، جس کے بعد جو ریلوے حکام تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو دکان ہے اس کی جو فیس ہے وہ روڈ سے سائڈ پہ ہے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے یہ دکانیں اتنے کرائے کے ڈفرنس پر دی ہیں، جس کے بعد جو ہے اب جب موقع پہ آپ دیکھیں تو وہ دکانیں جو ہیں وہ بالکل ایک ہی سائز کی اور ایک ہی طرف جو ہے روڈ سائڈ کی وہ تمام کی تمام دکانیں ہیں۔ اسی طرح بات کر لی جائے سول ورک کے ٹھیکوں میں، جب بھی ٹھیکے دیے جاتے ہیں ان کا ایک پورا کا پورا شیڈیول ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، رول 20 پروکیورمنٹ رولز ہوتے ہیں۔ جب بھی ٹھیکے کرنے ہوتے ہیں اس کی اوپن بیڈنگ ہوتی ہے، اوپن بیڈنگ کے بعد ہی کسی کو جو ہے وہ سرکاری کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں پر جو کیا گیا کہ ایک کچو وال علاقہ ہے سما سٹا کے نزدیک، اس کے درمیان میں جو ریلوے کے بریجز آتے ہیں ٹریفک کو گزارنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بالکل برج ہوتے ہیں۔ ریلوے کے برج 131A 131B کا جو ہے وہ تعمیراتی کام کا ٹھیکہ دیا گیا ایک کمپنی کو، اور اس کے اوپر وہ کام کر رہی تھی کہ اسی دوران جو ہے اسی کمپنی کو کام کرتے ہوئے ایک اور ٹھیکہ دے دیا گیا جو کہ 14.98 ملین روپے کا بنتا ہے، اور کمپنی کو کہا گیا کہ آپ یہ والا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ والا کام بھی ساتھ کر دیں۔ اس جو ٹھیکہ تھا، جو محکمانہ رولز ہیں اس کے تحت کہ اگر 1,000 روپے سے اوپر کا کوئی سیول ورک ہوگا یا 1,000 سے 10,000 روپے کے درمیان کوئی بھی کام ادارے کو کروانا ہے تو اس کے لیے اس کو اوپن بیڈنگ کرنی پڑے گی، اس کا ٹینڈر ہوگا، ٹینڈر میں امیدوار جو ہیں وہ درخواستیں جمع کروائیں گے، اور جو کم سے کم بولی لگا کے اس کو کام کو کرنے کی رضامندی اختیار کرے گا اس ٹھیکیدار کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے پہلے سے جو کمپنی کام کر رہی تھی اس کو نوازنے کے لیے ایک اور ٹھیکہ دے دیا گیا کہ آپ 14 ملین کا یہ کام بھی ہمارا جو ہے وہ کر دیں، اور اس کے اوپر ان کو ادائیگی بھی کر دی گئی۔ جب یہ آڈٹ ہوا تو آڈٹ افسران کی جانب سے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے کہ کس وجہ سے جو ہے یہ ٹھیکہ اس کمپنی کو دیا گیا، اور ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا کہ کیا اس کی بیڈنگ ہوئی یا اس کے اوپر ٹھیکیداروں کی جانب سے ٹینڈرز جمع کروائے گئے۔ تو محکمہ ریلوے کے جو افسران تھے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ والے، وہ اس حوالے سے کسی بھی قسم کی جو سرکاری دستاویزات ہیں وہ فراہم نہیں کر سکے۔ تو اس طرح سے ادارے کو جو ہے وہ 14.98 ملین روپے کا نقصان پہنچا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں فکس ڈیلی الاؤنسز۔ جب بھی کسی ادارے میں مراد بینیفٹس دینے ہوتے ہیں، الاؤنسز ہوتے ہیں، یا جو پے کے علاوہ پے سکیل سے علاوہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پاس کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ الاؤنسز جو ہیں وہ کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ریلوے پولیس کو ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے جو کہ ڈیلی
الاؤنس کی مد میں انہیں دی گئی ہے. مہینے کے 20 دنوں کے حساب سے انہیں جو ہے یہ رقم دی گئی ہے. اور اس کا وربلی جب ان سے پوچھا گیا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس ڈیلی الاؤنس کو پاس نہیں کیا گیا تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ رقم دی گئی ہے. 51.15 ملین کی یہ رقم ہے جو کہ دی گئی ہے جولائی 2022 سے لے کے جون 2023 کے درمیان. یہ 1 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس دوران یہ رقم جو ہے وہ ریلوے پولیس کے ملازمین کو دی گئی ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی منظوری نہیں تھی, لیکن جو ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ ریلوے منسٹر کے ڈائریکٹ احکامات پر جو ہے یہ ریلوے پولیس کو مراعات دی گئی ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک انکوائری سیٹ ہوئی بھی ہے کہ یہ اچھی بڑی رقم بنتی ہے جو کہ وہ ریلوے ملازمین کو, ریلوے پولیس ملازمین کو جو ہے وہ 1 سال کے درمیان دی گئی ہے. اسی طرح بات کر لی جائے 302 ملین روپے کا ایک جو ہے آڈٹ پیرا بنا ہوا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, مال بردار گاڑیاں ہوتی ہیں, ان سے ریکوری کی جاتی ہے جب سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جایا جاتا ہے. تو اس کے بدلے میں ریلوے حکام جو ہیں وہ اس کے پیسے لیتے ہیں. سم ٹائمز اس طرح ہوتا ہے کہ سامان پورٹ کے اوپر یا ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے تو کمپنی اپنا سامان نہیں اٹھاتی. جتنی دیر تک وہ سامان نہیں اٹھایا جاتا اتنی دیر تک ان کی جو وہ بوگی ہے وہ یوٹیلائز رہتی ہے اور وہ قابل استعمال نہیں رہتی. تو اس کے اوپر چارجز جو ہیں ریلوے حکام کی جانب سے لگائے جاتے ہیں. لیکن بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو پاکستان ریلوے کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اس کے اندر زیادہ تر جو ہیں وہ سرکاری بڑے بڑے پلانٹس ہو گئے اور جس طرح دیگر بڑے ادارے ہیں سرکاری وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن ان کی جانب سے ان تمام کی تمام جو ریکوریز ہوتی ہیں جن کو مال بردار گاڑیوں کو جو ادا کرنی ہوتی ہے ان کو وہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈسپیوٹڈ رقم ہے کہ ہم نے یہ رقم ادا نہیں کرنی. حالانکہ محکمہ ریلوے کا حق بنتا ہے کہ جب ان کی بوگی جتنا عرصہ اس کے اندر سامان پڑا رہے گا اتنا عرصہ وہ جو بوگی ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. اس کو پھر وہ ڈی ریل کر کے سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ جس کمپنی کا یہ سامان ہے وہ آئے اور اپنی رقم جو ہے ادا کرے اور یہ سامان لے جائے. ایسے میں کمپنیز یہ کرتی ہیں کہ اس کو جو ہے فیئر ادا نہیں کرتی اور محکمہ ریلوے کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس کو آپ ڈسپیوٹڈ میٹر میں ڈال دیں, آپ فی الوقت یہ کریں کہ سامان لے جائیں, ہماری ریل کی جو بوگی ہے وہ ہم یوٹیلائز کر سکیں. تو اس طرح سے کام شروع ہو جاتا ہے. 2008 سے 2023 کے درمیان کی اگر یہ بات کر لی جائے تو اس طرح کے ڈسپیوٹڈ معاملات کی وجہ سے محکمہ ریلوے کو 30 کروڑ روپے یہ کا نقصان پہنچ چکا ہوا ہے. اور یہ میں صرف بات کر رہا ہوں ملتان ڈویژن کی. ملتان ڈویژن یہاں سے شروع ہو کے چیچا وطنی سے شروع ہو کے سما سٹا تک جاتی ہے جو کہ کافی بڑی ڈویژن ہے. اسی طرح جو محکمہ ریلوے ہے, محکمہ ریلوے کے اندر محکمے کو جو نقصان 1 سال کے دوران پہنچا ہے وہ بھی تقریباً اگر اس کا کہا جائے تو وہ 5 کروڑ اور 25 لاکھ روپے کا نقصان صرف محکمہ ریلوے کو اس وجہ سے پہنچا ہے کہ 3 گاڑیاں کی متعدد بوگیاں جو ہیں 3 حادثات